الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ مکرمہ بڑی مشکلوں سے فتح کرنے کے بعد اب پورے عرب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جس کے بعد بہت تیزی سے پورے عرب کے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامک امپائر پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ اب مسلمانوں کے لیے عرب میں کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر عربوں کو یونائٹڈ ہوتے دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ باتیں پھیلنے لگی کہ بہت جلد رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرنے والی ہے تاکہ وہ عربوں کو یونائٹڈ ہونے سے روک سکے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رومنز 40,000 اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 1 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے مسلمان ہر ٹائم الرٹ رہنے لگے کہ کسی بھی ٹائم رومنز حملہ کر سکتے ہیں۔ تو آخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال بعد رومن امپائر سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا اور ان کے خلاف مسلمانوں کی ایک فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بھی علاقے پر حملہ کرتے تو وہ جنگ سے پہلے کسی کو یہ نہ بتاتے کہ وہ کس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اب حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی سے عربوں کو یہ بتا دیا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر سے لڑنے جا رہے ہیں اور سب کا، ہر مسلمان کا اس جنگ میں شریک ہونا فرض ہے، اور جو مسلمان اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا اسے منافق قرار دیا جائے گا۔ رومن امپائر اس سے پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے پرشین امپائر کو ہرا کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن چکے تھے، جس کو چیلنج کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، اور سب کا یہ خیال تھا کہ عربی جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے آزاد ہوئے وہ کبھی بھی رومن امپائر سے لڑ نہیں سکیں گے، اور منافقوں نے بھی مسلمانوں کو رومن امپائر طاقت سے ڈرانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رومن امپائر سے جنگ کے اعلان کے بعد عرب میں 2 فریکشن بنے، ایک جو اپنا سب کچھ قربان کر کے بغیر کسی خوف کے مدینہ کی طرف جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسرے وہ جو اس جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ آہستہ آہستہ پورے عرب سے لوگوں نے اس میں شریک ہونا شروع کر دیا، اور آخر اس فوج کی تعداد 30,000 تک جا پہنچی، اور یہ فوج عرب کی سب سے بڑی فوج تھی۔ لیکن اتنے بڑے فوج کو سنبھالنا بھی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ مسلمانوں کو سال کے سب سے زیادہ گرمی میں کرنی تھی، اور وہ بھی عرب کی گرمی جس وقت پورے عرب میں قہر پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے اس فوج کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے درخواست کی، جس کے بعد ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق اس فوج کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہر جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل کرتے اسے بہت ایمانداری سے پورے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے، تو اب مسلمانوں کی باری تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح مدد کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ اچھے کاموں میں حضرت ابوبکر صدیق سے تھوڑا پیچھے رہتے تھے، انہوں نے اس بار حضرت ابوبکر صدیق سے جیتنے کے لیے سب سے پہلے جا کر اپنی ساری دولت کا آدھا حصہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے رکھا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنی ساری دولت اور اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گئے، جس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مدینہ کے بازار کی سب سے مالدار شخصیت تھے، انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار صدقہ دیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت سارے اونٹ، گھوڑے اور مال صدقہ کیا۔ یہ تو وہ صحابی تھے کہ جن کے پاس اتنا کاروبار اور کافی دولت تھی، لیکن وہ صحابہ جو بالکل غریب تھے انہوں نے بھی اپنی اس فوج کے صدقے کے لیے جو کچھ بھی تھا دیا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی نے ساری رات محنت کر کے چند کھجور کمائے، وہ تھوڑے سے کھجور بھی اس جنگ کے لیے صدقہ کر دیے۔ اتنے سارے صدقات کے بعد بھی 30,000 اس فوج کو سنبھالنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جیسے یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی ہر 18 صحابی کے لیے صرف 1 اونٹ تھا، اور تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 15 دن کا سفر کرنا تھا۔ تو 18 صحابہ 1 اونٹ پہ باری باری سفر کرنے لگے، جو بہت مشکل تھا ہی، اور کچھ ہی دنوں بعد راستے میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا،
جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً ان اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا۔ لیکن اتنے سخت حالات میں بھی سب کو پتہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے رہ گیا تو وہ منافق قرار دیا جائے گا، تو سارے مسلمان ان سب کے باوجود بھی آگے بڑھتے رہے۔ لیکن ایک صحابی اپنے اونٹ کی وجہ سے اس فوج سے پیچھے رہ گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ چھوڑ کر پیدل تبوک کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ فوج راستے میں آل سمود کے علاقے سے بھی گزری، جنہوں نے اپنے زمانے میں پہاڑوں کے اندر بہت خوبصورت اور عالیشان بلڈنگیں بنائی۔ ان کی تباہی کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کے پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا تھا۔ آخر 15 دن بعد مسلمان فائنل تبوک پہنچ گئے۔ تبوک مسلمانوں کی امپائر سے باہر تھا، غسانی کنگڈم کے بالکل سینٹر میں ایک شہر تھا، مطلب کہ مسلمان ایک علاقہ چھوڑنے کے دشمن کے علاقے کے بالکل سینٹر تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچتے ہی مسلمان نے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ کافی وقت انتظار کرنے کے بعد بھی منافق بالکل خاموش تھے اور کوئی بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہ آیا۔ اب یہاں پر کچھ مسئلے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ رومنز مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد فوج دیکھ کر ڈر گئے اور جنگ سے پہلے ہی ان کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی، جبکہ مسلمان اس سے پہلے ہر جنگ میں اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے لڑتے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور دشمنوں کی تعداد 1000 تھی۔ پھر جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 اور دشمن کی تعداد 3000 تھی، اور جنگ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور دشمن کی تعداد 10,000 تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ افواہیں تھی یا کچھ اور، جو بھی تھا، اس واقعے کے بعد عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان فوج لے کر رومن امپائر کے بارڈر تک گئے اور انہیں جنگ کی دعوت دی۔ لیکن رومن امپائر، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، مسلمانوں سے ڈر کر جنگ سے بھاگ گئی۔ پوری دنیا مسلمانوں کو بس ایک چھوٹی سی فورس سمجھتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا گلوبل پاور سمجھنے لگی۔ تبوک کے پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کنگڈمز تھے وہ اب تک رومن امپائر کے انڈر میں تھے، لیکن مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے رومن امپائر کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو گرفتار کروا دیا اور جزیہ دینے کا بھی وعدہ کیا، اور جو شخص اب تک رومن امپائر کے غلام تھے اب مسلمانوں کے غلام بن گئے۔ اور اب پہلی دفعہ مسلمانوں کی سلطنت کے بارڈرز ڈائریکٹ 2 بڑے سپر پاور رومن اور پرشین امپائر سے ٹکرا گئے، اور پوری دنیا مسلمانوں کو ایک سپر پاور کی طرح دیکھنے لگی۔ اور چھوٹے کنگڈمز کے سرنڈر کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سارے گھوڑے، اونٹ اور سونا ملا، اور آخر 20 دن تبوک میں گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 30,000 کا لشکر واپس مدینے پہنچ گئے، جہاں ان کا تہہ دل سے ان کا استقبال کیا گیا، کیونکہ جو فائدہ مسلمانوں کو رومن سے جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا وہ بغیر کسی جنگ سے مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ اور مسلمانوں کے درمیان جو منافقین تھے وہ بھی سارے مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد باقی سارے عرب قبیلے میں اسلام قبول کر کے اس امپائر میں شامل ہو گئے، اور پورا عرب بت پرستی کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور دین کی طرف آنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مشن مکمل ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ تبوک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، کیونکہ اس کے کچھ ہی سال بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے۔ ایسے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔